बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कदम ब कदम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वॉइस फॉर यू। इसमें आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक की तमाम बातें। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। ये वीडियो बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं, सिर्फ इस नज़रिए से कि हो सकता है कि कोई अल्लाह का बंदा इस पर अमल करे, क्योंकि मेरे समेत हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा की सीरत से भटके हुए हैं। अगर किसी एक बंदे के दिल में मेरी बात उतर जाए तो इससे मेरी दुनिया भी बेहतर होगी और मेरी आखिरत भी बेहतर होगी। तो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कदम ब कदम। शके सदर मोहम्मद बिन उमर अपने असहाब से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक कबीला बनी साद में रहे। दूध छुड़ाया गया तो ऐसा मालूम होता था जैसे आप 4 साल के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से मिलने के लिए आपको लेकर चली हज़रत हलीमा सादिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और आपकी बरकत से जो देखा उसकी कैफियत सुनाई। आमना ने कहा, रज़ी अल्लाह ताला अन, मेरे बच्चे को वापस ले जा, मैं इसकी तरफ से मक्का की वबा से डरती हूँ। खुदा की कसम, इसकी एक ख़ास शान होगी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेकर वापस चली गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 4 साल के हुए थे, अपने भाई बहनों के साथ निकल जाते थे। ये जगह मोहल्ले के करीब ही थी और यहाँ जानवर रहते थे। इसी मुकाम पर 2 फरिश्तों ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके एक स्याह नुक्ता निकाल कर उसको फेंक दिया और सोने के एक बड़े तसले में रखकर सीना मुबारक को धोया। उम्मत के 1000 आदमियों के हम उम्र करके आपको तोला तो आप ही भारी ठहरे। एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, जाने दो, अगर तमाम उम्मत के साथ वजन करोगे तो भी आप ही का पल्ला भारी होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई चीखते चिल्लाते अपनी माँ के पास पहुँचे और कहा कि अदरी की अखी अल कुरैशी, मेरे कुरैशी भाई की खबर ले। हलीमा अपने शोहर के साथ दौड़ती हुई निकली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में पाया कि आपका रंग उड़ा हुआ था। आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास लेकर चली गईं और सब हालात और वाक़यात बयान फरमाए, मगर लौटते वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर लेती आईं और 1 साल के करीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शके सदर के बाद हलीमा ही के पास रहे कि अब आपको वो कहीं दूर न जाने देती थीं। कुछ दिन गुजरे थे कि हलीमा ने देखा कि एक बादल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया डाले हुए है। जब आप ठहर जाते तो वो भी ठहर जाता और जब चलते तो वो भी चलता। हलीमा रजी अल्लाह ताला अन इस बात से भी डरी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां से चली गईं और आपकी वालदा के पास लेकर आईं। उस वक़्त आप 5 साल के थे। यहूद का एक वाक़या इसहाक बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपकी वालदा ने दूध पिलाने के लिए हलीमा सादिया के हवाले किया तो ये भी कहा कि मेरे बच्चे की हिफाजत करती रहना। इसी के साथ वो तमाम बातें भी हलीमा को बता दी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक़्त आपने देखी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि हलीमा के पास यहूदियों का गुजर हुआ, जिससे हलीमा ने कहा, मेरे इस बच्चे की निस्बत तुम मुझे कुछ बातें नहीं बताते। ये जब अपनी वालदा मोहतरमा के पेट में रहे इस तरह पैदा हुए, यूं पैदा हुए, और मैंने ये सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। गर्ज के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जो बातें बताई थीं सब उन यहूदियों से कह दी। इनमें से एक यहूदी ने कहा, इक्तुलू, इसे कत्ल कर डालो। दूसरे ने कहा, यतीमुन हुआ, क्या यह बच्चा यतीम है? लीमा ने कहा, नहीं नहीं, ये अपने शोहर की तरफ इशारा करके, ये इसका बाप है और मैं इसकी माँ हूँ। तो सब यहूदियों ने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम उसको कत्ल कर डालते। जब ये वाक़या पेश आया तो हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चली गईं और कहने लगी, करीब था
کہ میں اپنی امانت ہی کو خراب اور ضائع کر چکی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ رہتے تھے۔ جب وہ انتقال کر گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کو لے لیا اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ کمال تقریب کا برتاؤ کرتے، اپنے نزدیک ہی رکھتے۔ عبد المطلب جب تنہا ہوتے، جب سوتے ہوئے ہوتے تو کوئی بھی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کے پاس چلے جاتے اور ان کے بستر پر بیٹھ جاتے، حالانکہ کسی دوسرے کی اتنی ہمت نہ تھی۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو میرے پاس رہنے دو۔ حضرت عبد المطلب کی وفات۔ عبد المطلب جب مشرف بموت ہوئے، انتقال کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و احتیاط کے لیے ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے بچے کا خیال رکھنا اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اس کے بعد عبد المطلب انتقال کر گئے۔ عبد المطلب انتقال کے وقت حجون کے مقام میں دفن کیے گئے۔ وہ اس وقت 82 سال کے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 110 سال کی عمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا، کیا آپ کو عبد المطلب کی موت یاد ہے؟ فرمایا، ہاں، میں ان دنوں 8 سال کا تھا۔ ایمن کہتی ہیں، میں نے اس دن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے تابوت کے پیچھے پیچھے رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی آغوش شفقت میں۔ عبد المطلب جب انتقال کر گئے تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو طالب مال و دولت والے نہ تھے، حضور کو بہت ہی چاہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اتنی محبت نہ تھی۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پہلو میں سوتے، باہر نکلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتے۔ یہ رغبت اتنی بڑی، اس حد تک پہنچی کہ کسی شے کے ابو طالب اتنے عاشق نہ ہوئے تھے۔ آپ کو خاص طور پر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ حالت یہ تھی کہ ابو طالب کے بال بچے خود ایک ساتھ یا الگ الگ کسی طرح بھی کھانا کھاتے، مگر پیٹ بھر کے اور آرام سے نہ کھاتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو سب کے سب آرام سے ہو جاتے۔ لڑکوں کو کھانا کھلانا چاہتے تو ابو طالب کہتے، تم لوگ تو جیسے ہو، ظاہر ہے، ٹھہرو، میرا بیٹا آ جائے پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ساتھ کھانا کھاتے تو کھانا بچ جاتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں نہ ہوتے تو لڑکوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ تو حقیقت میں بابرکت اور عظمت والا ہے۔ ابن القبطیہ کہتے ہیں، ابو طالب کے لیے بطحہ میں یعنی ان کے گھر میں ایک دوہرا تکیہ رکھا جاتا تھا جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھا کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے بچھا دیا اور اسی پر لیٹے رہے اور سو گئے۔ ابو طالب آئے اور تکیہ لگانا چاہا تو تکیہ نہ ملا۔ پوچھا، تکیہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، وہ تو آپ کے بھتیجے نے لے لیا۔ ابو طالب نے کہا، بطحہ کے مقام کی قسم، حقیقت ہے کہ یہ میرا بھتیجا نعمت کی قدر کرتا ہے، عالی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا سفر۔ حضرت عبد المطلب جب سفر پر جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ شام کا رخ کیا، منزل پر پہنچ کر اترے۔ وہاں ایک راہب ان کے پاس آ کر کہنے لگا، تم میں کوئی نیک آدمی ہے؟ جواب دیا، ہم میں ایسے لوگ ہیں جو مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، قیدیوں کو رہا کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کا جواب دیا تھا۔ راہب نے پھر کہا، تم میں ایک صالح آدمی ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کر پھر پوچھا،
اس لڑکے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کہاں ہیں؟ مخاطب نے جواب دیا، یہ اس کے سرپرست یا تربیت کرنے والے موجود ہیں، یا یہ جواب دیا گیا کہ یہ اس کے سرپرست ہیں۔ راہب نے کہا، اس لڑکے کی حفاظت کرو، اسے شام میں لے جاؤ، یعنی شام سے لے جاؤ، اور مجھے اس لڑکے کی نسبت ان سے خوف ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ راہب نے اس کا جواب دیا اور کہا، یا اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ کہا اور پھر مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ہی رہے اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل و کرم اتنا کیا ہوا تھا، اس لیے خود ہی آپ کی حراست و حفاظت کرتا تھا اور جاہلیت کے کام اور عیبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اپنی قوم ہی کے طریقے پر تھے اور انہی کا مسلک رکھتے تھے، یہاں تک ایسے جوان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے، ملنے جلنے اور معاشرت میں سب سے زیادہ شریف باتیں کرنے میں سب سے بہتر، بردباری، امانت میں سب سے بڑے، تکلم میں سب سے سچے، فحش اور تکلیف دینے میں سب سے دور اور نفرت کرنے والے نہ تھے۔ نہ کبھی گالی گلوچ، نہ بد کلامی کرتے دیکھا گیا، نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے یا کسی پر شبہ کرتے پائے گئے۔ ایسی اچھی اچھی خیر و صلاح کی عادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دی تھیں کہ قوم نے آپ کا نام ہی الامین رکھ دیا۔ مکے میں پہلے آپ کا یہی لقب رہا۔ ابو طالب مرتے وقت تک آپ کی حفاظت و احتیاط و حمایت و نصرت میں سرگرم رہے۔